اشعار پڑھیں گے، لیکن پہلے وہ ہے کیا دیکھیں. جب انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے نا، تو جس چیز میں وہ جتنا مگن ہوتا ہے تو اس کے ذہن کی سوچ اس طرف جاری ہوتی ہے. تو وہ ہے نا شعر، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. تو اگر یہ میں مائک ہی دیکھ لوں نا، اس مائک کو اگر کوئی الیکٹرانکس انجینئر دیکھے گا تو اس کے سرکٹ بنانے کے بارے میں سوچے گا. کوئی فزکس والا دیکھے گا تو بولے گا کہ ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی شیپ کیا ہے. کوئی کیمسٹری والا دیکھے گا تو دیکھے گا کہ میٹل کون سا ہے. تو جس چیز سے بندہ ہوتا ہے وہ اس بارے میں سوچتا ہے. اب ہم ارد گرد کی کتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے جب وہ جو چیز دیکھتا ہے اس کو اپنے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، چاہے وہ جس بھی شعبے میں ہو. لیکن جب عشق جو ہر وقت موزن رہتا ہے تو محبوب کی یاد نظر آتی ہے. اب ہم چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ چاند دیکھا دیکھ کے چلے گئے. سیدی اعلیٰ حضرت چاند دیکھتے ہیں کیا فرما رہے ہیں کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اور صرف اس پہ بس نہیں کیا کہ بھی فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور صرف چاند کو دیکھنا ہی نہیں، اب چاند کے اندر جو داغ ہے نا، سائنٹیفک توجہ ہے نا اس کی کہ یہ ہے وہ ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدنا نے فرمایا برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ مہ پہ نشان سوختہ. اور جو بھی کلام پڑھ رہے تھے نسیم بھائی ہمارے، تو اس داغ کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر داغ جگر دکھائے گی. اور اسی دیکھیں چاند، اور چاند کے اوپر داغ، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. جو عاشق کی نظر پہنچی. اب اگر آپ دیکھ لیں چاند تاروں کی بات ہم دیکھی، اب خار فرماتے ہیں پھر اٹھا ولولہ یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. کہیں فرماتے ہیں ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں دل میں رہیں، سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. تو پہلا پہلے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو دیکھا اور محبوب علیہ السلام کی یاد آئی، تو یہ ایک پہلو ہے اور اعلیٰ حضرت کے کچھ کلام ملتے ہیں. دوسرا پہلو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی پہلو ہے، اس پہ آپ نے پورا کلام کیا دیا. جیسا کہ وہ ہے نا گیسو کے اوپر صبح طیبہ میں سنبل جو سوارے گے، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، تارے شیراز اے مجموعہ کونین ہے. یہ شعر آپ سنیں، تارے شیراز اے مجموعہ کونین ہے یہ، حال کھل جائے گر دم بھر ہو کنارے گیسو. تو اب گیسو مبارک کو دیکھ کے جو ہے پورا کی پورا کلام آپ نے فرما دیا. اور جس چیز میں دیکھ رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے ذات مبارک کے ایک عضو کے اوپر، اسی طرح ایک کلام ہے نا وہ ایڑیاں اس کے اوپر. تو دونوں پہلو جو ہے بھی آپ کے سامنے عرض کیے، ان دونوں کلام کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. پہلا کلام سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے زمین فلک کے اندر. فلک کہتے ہیں آسمان. جب آسمان کو ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ میرے آقا نے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ فرماتے ہیں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمہارے ذرے کے پرتوں سے تارہائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتوں سے تارہائے فلک، تمہارے ذرے، تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والے ذرے کا سایہ کا پرتو کیا ہے؟ آسمان کے ستارے.
اور تمہاری نعل کی ناقص مثل، اعلیٰ مثل کے برابر کی مثل تو ہو نہیں سکتی، ناقص مثل کیا ہے؟ آسمان کی روشنی۔ تمہارے ذرے کے پرتوں ستارہائے فلک، تمہاری نعل کی ناقص مثل ضیائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتوں۔ اب اگر کوئی جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے ننگے پاؤں، تو کیا پڑ جاتے ہیں؟ پاؤں میں چھالے، اور چھالوں کو سے تشبیہ دیا، شیئر سنیں سمجھ آ جائے گا۔ اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، اگرچہ چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتوں۔ اب یہ سورج کیا ہے؟ عشق کی زبان میں فرماتے ہیں نا کہ جس کو قرص مہر سمجھا ہے جہاں اے منعمو، ان کے خانے جود سے ہے ایک نان سوختہ، ایک جلی ہوئی روٹی ہے، نان سوختہ ہے۔ تو اگر آسمان نے دن بھر قناعت کی اس جلی ہوئی روٹی پہ، تو حضور سے کیا جزا ملی؟ فرماتے ہیں رہا جو قانع یک نان سوختہ دن بھر، رہا جو قانع یک نان سوختہ دن بھر، ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک، ملی حضور سے کانے گوہر جزائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتوں۔ اور اگر کبھی رات کو جاگنے کا اتفاق ہو، پوری رات ایگزام وغیرہ میں جاگتے ہیں اور صبح کا وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے، اس ہوا کے جھونکے کو کیا کہتے ہیں؟ نسیم۔ تو تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر، چلی نسیم ہوئے بند دیدہائے فلک، چلی نسیم ہوئے بند دیدہائے فلک، تمہارے ذرے کے پرتوں۔ اب نیا چاند جو ہوتا ہے نا، کس طرح کی شیپ ہوتی ہے؟ ہم چاند سے کتنے سارے باتیں سنی ہیں ہم نے۔ نیا چاند ایسا ہوتا ہے جیسے کاسا ہے نا، بھیک، تو بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو بٹتا ہے طیبہ، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اسی ضمن میں شعر ہے، میرے غنی نے
جواہر سے بھر دیا دامن میرے غنی نے جواہر سے بھر دیا دامن گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک گیا جو کاسے محلے کے شب گدائے فلک تمہارے ذرے کے پرتوں. اب یہ آخری شعر، بہت سارے اشعار ہیں لیکن کم کرتے ہیں اس کو. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی. زمین بولتے ہیں نا کلام جو کہتے ہیں فلک کی زمین ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ہر شعر کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ فلک کے اوپر. تو کیا ہے یہ؟ زمین، زمین فلک ہے، لیکن نعت کی نسبت سے کیا بلندیاں بخشی. سنیں آپ. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک تمہارے ذرے کے پرتوں. پہلے پہلو کے بارے میں اشعار سنے کہ فلک کو لے کر عشق کے اندر آپ نے کتنے سارے، کبھی دیدہائے فلک، کبھی پائے فلک، آسمان کے جو ستارے ہیں وہ آنکھیں بن گئی، کبھی چھالے بن گئے. اب دوسرا کلام کے چند اشعار پڑھ دیں جس میں محبوب علیہ السلام کی ایڑیاں مبارک کے اوپر جو ہے تمام اشعار ہیں. فرماتے ہیں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر. اب آپ نے پرتوں کا ذکر سنا تھا دوسرے کلام فلک میں، اب اسی کو کس طرح سنیں گے آپ کہ جا بجا پرتوں فگن ہے آسماں پر ایڑیاں جا بجا پرتوں فگن ہے آسماں پر ایڑیاں دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں. خورشید کہتے ہیں سورج، ماہ چاند اور اختر ستارے. مل کے پڑھیں. دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے اور ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں عارض
شمس. اور میرے محبوب علیہ السلام کا ایک معجزہ کیا کہ جب آپ پتھر پر پاؤں رکھیں تو پاؤں کا نقش ثبت ہو جائے. تو یہ معجزہ میرے آقا کا ہے. تو اس بارے میں کیا شعر ہے؟ دب کے زیر پان گنجائش سمانے کی رہی، دب کے زیر پان گنجائش سمانے کی رہی، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں، بن گیا جلوہ کفے پا کا ابھر کر ایڑیاں. اب پتھر پہ تو پاؤں کا نقش ثبت ہو گیا نا، لیکن عاشق کی سوچ دیکھیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہ پتھر میں کیوں نہیں، وہ پتھر میں کہاں رہ گیا. فرماتے ہیں ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف یوں کرے گر جس کے دل میں ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل. سب مل کے پڑھے ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، عارض شمس و. اب ایک اور آپ سیدی اعلیٰ حضرت کی احتیاط ملاحظہ کیجیے کہ جب واقعہ معراج پہ آپ تشریف لے کر گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے. آپ کہاں آرام فرما رہے تھے؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پہ. تو جبریل امین تشریف لائے اور جب تشریف لا کر اپنے کافوری لبوں سے میرے آقا کے پاؤں پر بوسہ دیا تو جبریل امین کے سر پر جو تاج ہے وہ نہیں جھکا ہوگا، اس تاج کے موتی نہیں جھکے ہوں گے. تو علم کی احتیاط دیکھیں کہ وہ ان موتیوں کو کیا فرما رہے ہیں. باتیں ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہیں اتنا رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. ایک واقعہ ہے نا، جب میرے آقا علیہ السلام احد کے پہاڑ پر تشریف لے کے گئے تھے تو وہاں پر کون تھے آپ کے ساتھ؟ صدیق اکبر تھے اور صحابہ کرام تھے. تو آپ نے ایک ٹھوکر لگائی تھی تو احد کا زلزلہ رک گیا تھا نا. تو اس شعر کا آپ سنیں کتنا مشکل لطیف آپ نے ملایا ہے. فرماتے ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے اتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے اتنا وقار،
اللہ اکبر ایڑیاں عارض شمس و قمر سے. آخری شعر پڑھتے ہیں. اگر بہت بڑا جہاز ہوتا ہے تو جہاز کا کیا ہوتا ہے؟ اینکر ہوتا ہے. اینکر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لنگر. فرماتے ہیں اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر. اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر. شاد ہو ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. شاد ہے کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور